بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین پر چلتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کو اشارہ فرمایا کہ وہ درخت زمین پر چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت بھی تحریر فرمائی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ یہ عربی معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی دست کو بوسہ مبارک کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ نے اس کے مقدس ہاتھ کو والانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اقدس نے استنجا فرمانے کے لیے مسجد میدان میں تشریف لے گئے، مگر کئی آڑ کی جگہ نظر نہیں آئی۔ البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو پھر چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا، اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے، اور آپ نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی۔ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چلاتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر جا کر کھڑے ہوئے۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بعثت کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت یہ تھی کہ آپ سرکار جہاں سے گزرتے انسان و غیر انسانی قوتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرتی تھیں۔ یہ اللہ کریم کے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ خود اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اپنی مخلوق کو بھی اس کی ہدایت فرمائی، لیکن انسان ایسا ناقدرہ اور کنج فہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت پر عمل بجائے درود و سلام بھیجنا بحث سمجھتا ہے۔ وہ درود و سلام کی حکمت اور فضیلت میں ہر کسی کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا بہترین عمل ہے اور جو اسے عشق نبی سے مالا مال کر سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کے معجزات بھی موجود ہیں، جب درختوں اور پتھروں نے بھی آپ کو سلام کیا اور درود پڑھا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے گرد و نواح میں گئے تو راستے میں جو پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سامنے آتا تو وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ پتھروں اور پہاڑوں کی جانب سے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کو اس امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عبادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے سنا، میں نے دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں وادی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی پتھر پر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو، اور میں یہ تمام سن رہا تھا۔ اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا بھی ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، اور اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا لکوں تک
صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا ہے۔ اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قدرت اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ روایت ہے کہ درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، اور جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا تھا۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہیں تھے۔ اس کی تحقیق سی کہ ادھر سے نبی آخر الزماں کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی جس سے اسے تلاش تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے قافلہ آیا، وہاں سے رکا۔ بحیرہ نے اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ درخت کی شاخیں اسے دھوپ سے بچانے کے لیے اس پر جھکی جا رہی ہیں، اور جب یہ لڑکا اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ سالہ سال کی تحقیق اور اس کے علم کے مطابق اسے اسی دن اور اسی ہستی کا انتظار تھا، اور وہ بڑی تیزی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اسے اپنی کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا، اور آپ لوگ خانقاہ میں تشریف لے کر چلیں۔ میری طرف سے آپ تمام لوگوں کی طرف سے دعوت ہے، اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قافلے کے تمام لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے بوجھ ہو رہی تھیں کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا یہ آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ بہرحال کیا کرتے، تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے اس کا سب کا پرتقبال مقدم کیا، بولا بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ آج میں تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور میں تم سے کوئی بھی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے ہم سب تو آ گئے ہیں، ہاں ایک لڑکا جو چھوٹا ہے وہ ہمارے ساتھ تھا، جسے ہم وہی درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا نہیں، یہ لڑکا نہیں ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ سب سے پہلے اس کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو یہ خلاف معمول دعوت، اور اس پر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا بحیرہ، کیا یہ بات ہے کہ آپ نے آج ہماری دعوت کی ہے؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کرتے تھے۔ بحیرہ نے کہا آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال ہی رکھنا چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ نہ کچھ خاطر تواس کی جائے اور یہ بات ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے کہا باخدا ضرور کوئی بات ہے۔ چنانچہ بحیرہ نے ایک شخص کو حضرت ابو طالب کے ڈیرے پر بھیجا، جو وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد پر پڑی تو جم کر رہ گئیں، اور وہ تکتکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہے گا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی چہل قدمی کر رہا تھا تو کوئی گھوم پھر کر بحیرہ کا گھر جا کر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا بیٹا، تمہیں لات و عزیٰ کی قسم جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا اچھا خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھیے کیا پوچھتے ہیں۔ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آپ کے بارے میں پوچھنے سوال مختلف کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات اور اختلاف کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کہ ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں آپ کے چچا ابو طالب آپ کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے علم کے مطابق یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھی تو دنگ رہ گئے، بولے یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا وہ اس کا باپ؟ ابو طالب بولے ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ یہ اس کا باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا تم نے سچ کہا، تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا، اور آپ کا یہ ہاتھ پکڑ کر بآواز بلند کہنے لگا یہ سرکار دو عالم ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں۔
اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اہل قافلہ بحیرہ کی باتیں سن کر حیران و تعجب میں ڈوب گئے۔ قافلے میں سے ایک قریبی قریشی رئیس نے پوچھا، اے محترم بزرگ، آپ کو یہ معلوم کیسے ہوئی بات؟ بحیرہ نے جواب دیا، جب آپ لوگ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام درخت اور پتھر ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، اور وہ ایک بدلی ان کے سر پر سایہ ہوئے کہتے ہیں۔ اور وہ جب قافلہ اب اس درخت کے نیچے برجمان ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تھے جہاں اس وقت کا سایہ یہ ختم ہوتا ہے، تو اس وقت درخت نے فوراً جھک کر آپ کے سر اقدس پر سایہ کر دیا۔ یہ خصوصیت صرف انبیاء کرام کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں جو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی۔ ضیافت سے فارغ ہو کر بحیرہ نے ابو طالب سے درخواست کی کہ اگر تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ، خدا کی قسم جس حد تک میں نے انہیں پہچان لیا ہے، اگر رومی انہیں دیکھیں گے تو علامات نبوت اور معجزات کی مدد سے انہیں پہچان کر ان کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اب یوں ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قافلہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس چلے گئے۔ جدید سائنس کے تجربات اور تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شجر اور حجر بھی شعور رکھتے ہیں۔ موجودہ جغرافیائی حدود کے مطابق یہ درخت اردن میں موجود ہے۔ حکومت اردن نے اس کے گرد حجاز سے شام کو جانے والی اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی تلاش کر لیے ہیں اور اس درخت کی ڈاکومنٹری بھی بنائی جو ناظرین انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ سینکڑوں میل تک لوک و ذوق تپتے صحرا میں اگا ہوا ہے۔ یہ تنہا درخت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس درخت کی زیارت کا موقع عطا فرمائے۔ تھینک یو فار واچنگ۔